بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج کل دنیا جہان میں شیطان کے نمائندے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، کیونکہ وقت قریب ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کا ظہور ہونے والا ہے۔ ظاہری طور پر وہ آئیں گے سامنے، اور پھر ان تمام دشمنان آل محمد جو ہیں ان کو نیست و نابود کریں گے۔ آج کل بہت زیادہ بحث ابحاث ہو رہی ہیں سیدزادیوں کے حوالے سے، تو خدا لعنت کرے ایسے لوگوں پر جو سادات کی حرمت اور سادات کی عزت کے قائل نہیں ہیں، اور پبلک فورم پر آ کر ان کو موضوع بناتے ہیں بحث کا، مختارات عصمت پر بحث کرتے ہیں اور آل رسول پر بحث کرتے ہیں اور ان کی سیادیت پر بات کرتے ہیں اور سیدانیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ خدا را ان پر بے شمار لعنت ہو، اللہ کی ان پر بے شمار لعنت ہو، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں بھی پبلک فورم پر آ کر باتیں ضرور کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر کی جو بیٹیاں عورتیں ہیں وہ کیا کرتی رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ اور بات یہاں تک نہیں ہے، یہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، نئے مسلم اس میں آئے ہیں حلقے میں خود ساختہ، انہوں نے بانی اسلام کے گھر پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے بے حیا لوگ ہیں جو خود ساختہ دین اختیار کر لیا انہوں نے، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے انہوں نے دوری اختیار کر لیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ حدیث پیش کرنے لگا ہوں حرمت سادات کے حوالے سے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی نشر و اشاعت میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ پہلی حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم سے ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا کف خون اور حسب کے لحاظ سے ہے، تمہاری قوم میں ہے، اللہ نے ہمارے لیے یعنی سادات کے لیے صدقہ حرام قرار دیا ہے، اور ہمیں یہ پسند نہیں کہ جو فضیلت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس میں کسی اور کو شریک کریں جسے اللہ نے ہماری طرح فضیلت نہیں دی۔ کتاب الکافی جلد 5 میں اس میں ظاہر میں آپ کے سامنے مولا نے کف کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ سادات کا رشتہ سادات میں ہوتا ہے۔ یہ اس حدیث میں بالکل واضح حدیث موجود ہے یہ مولا کی۔ اب دوسری حدیث میں من لا یزر الفقی شیخ صدوق کی کتاب سے حدیث نمبر 4384 4384 نمبر حدیث شیخ صدوق کی کتاب سے من لا یزر الفقی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جعفر علیہ السلام پر نظر ڈالی اور فرمایا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ کیا یہ واضح حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ سادات کی بیٹیاں سادات کے لیے، سادات کے بیٹوں کے لیے، اور سادات کے بیٹے سادات کی بیٹیوں کے لیے ہیں؟ کیوں آپ نے انحراف کیا ایسی احادیث سے؟ کیوں آپ کو یہ احادیث نظر نہیں آتی، یا آپ ہیلے بہانے یا قیاس ڈھونڈتے ہیں اپنی سند اپنی سمجھ کے مطابق؟ آپ کی سمجھ اللہ نے ہم پر حجت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قول معصوم ہم پر حجت کیا اللہ نے، نہ کہ آپ کی سمجھ اور قیاس۔ اگر آپ بے سمجھ ہیں، آپ کو ہر حدیث میں کوئی نیا راستہ تلاش کرنا ہے حرمت سادات پہ انگلی اٹھانے کے لیے، تو اللہ کی لعنت ہو آپ پر، اور بے شمار لعنت ہو، نہ ختم ہونے والی لعنت ہو۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور معصومین علیہ السلام کی حدیث کو ایک طرف ڈال دیا، اور آپ نے آیات قرآنی کی تکذیب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال شیخ صدوق میں مجلس نمبر 79 نمبر مجلس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مقام محمود پر کھڑا ہوں گا تو میں اپنی امت کے ان افراد کی شفاعت کروں گا جنہوں نے گناہان کبیرہ کیے ہوئے ہوں گے، مگر اللہ کی قسم میں ان لوگوں کی شفاعت نہیں کروں گا جنہوں نے میری اولاد کو اذیت دی ہوگی۔ شرم کرو اور کچھ حیا کرو، وہ لوگ جو آل رسول اور ذریت رسول پر انگلیاں اٹھانے بیٹھ گئے ہیں اور ان کو اس حد تک لے آئے ہیں کہ پبلک فورم پر ان پر ابحاث کی جاتی ہیں، بحث کی جاتی ہیں۔ خدا را اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو لے کے آؤ میدان میں، ان کو پبلک فورم پہ ڈسکس کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور ذریت کو موضوع بحث پبلک پر بنانے والوں پر لعنت۔ جاہل ایسے لوگ ہیں جو ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موضوع بحث بنا رہے ہیں پبلک فورم پر بیٹھ کے، ملا کی شکل میں ہو یا کسی عام شکل میں ہو، ہے وہ ابلیس کا روپ اصل میں۔
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عیون اخبار الرضا جلد 1 میں حدیث ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری ذریت کو دیکھنا عبادت ہے۔ جب معصوم نے یہ فرمایا نا تو کسی نے سوال کیا، ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا صرف ائمہ معصومین علیہم السلام کو دیکھنا عبادت ہے یا ساری ذریت آل رسول جو قیامت تک آنی ہے اس کے لیے ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ساری ذریت کے لیے ہے، جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہاج سے نہ ہٹیں اور معصیت میں نہ مبتلا ہوں۔ جو بھی قیامت تک آنے والی ذریت ہے، جو بھی قیامت تک آنے والی اولاد ہے، اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جب کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے منہاج سے نہ ہٹیں۔ یہ ساری ذریت کے لیے یہ حدیث ہے۔ آل رسول اور اولاد رسول کا کچھ حیا کریں، اتنی دشمنی میں آگے مت بڑھ جائیں کہ جناب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد جب آ جائیں نظروں کے سامنے تو ذوالفقار آپ کی گردن پر ہو، کچھ خدا کا خوف کریں۔ اگر موضوع بحث بنانا ہے پبلک فورم پر تو اپنی بہو بیٹیوں کو بنائیں، اپنی بیٹیوں کو بنائیں، اپنی ماؤں کو لے کر آئیں، اپنی بہنوں کو لے کر آئیں۔ سادات کے گھروں پر نظر مت ڈالیں۔ قرآن کی آیت بھول گئے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 53 میں؟ ذرا غور فرمائیں، پڑھیں اس آیت کو، ان احادیث کو ذہن نشین کریں۔ میں اللہ کی طرف سے میں دعا کرتا ہوں اللہ لعنت کرے ایسے تمام پر جو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کرتے ہیں اور موضوع بحث بناتے ہیں، ان کو گلیوں محلوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پبلک فورم پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سوال اٹھانے شروع کر دیتے ہیں سیدزادی کے حوالے سے۔ خدا لعنت کرے تم پر، تمہاری بیٹیاں کہاں ہیں؟ ان کو لے کر آؤ، ان پر بحث کرتے ہیں، ان پر بحث کی جائے۔ میں کبھی بھی اتنا سخت گفتگو نہیں کرتا، لیکن آج یہ گفتگو ضروری ہے، اس وقت میں یہ گفتگو ضروری ہے، کیونکہ بغض سادات نسلوں سے جاری ہے۔ جو آج مسلمان ہوئے ہیں ان کو بانی اسلام پر انگلیاں اٹھانی آ گئی ہیں۔ خدا لعنت کرے ایسے تمام پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام اس آڈیو ویڈیو کو تمام لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یا علی مدد۔